الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج اس مبارک جامعہ میں حاضری کے وقت دل اس حسرت سے بھرا ہوا ہے کہ میں ایسے وقت حاضر ہو رہا ہوں جب حضرت مولانا فیض الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں موجود نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے پہلے ایک مرتبہ جب ابتدائی دور میں جامعہ کے ابتدائی دور میں حاضری ہوئی تھی اور ان کا شروع کیا ہوا کام دیکھ کر دل بہت خوش ہوا تھا. اس کے بعد کئی مرتبہ انہوں نے فرمایا بھی اور میرا ارادہ بھی ہوا، مگر حاضری کی نوبت نہیں آ سکی. اب ان کی وفات کے بعد یہاں آپ حضرات سے تعزیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حاضری کی توفیق دی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی وفات صرف اس جامعہ کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جن غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا اور جس طرح انہوں نے اس جامعہ کے ذریعے امت کی خدمات انجام دی اور دیتے رہے، وہ ساری امت کا ایک سرمایہ تھا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا کارخانہ ہے جو اسی کی حکمت سے چلتا ہے، اور ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے. لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. اور وہی اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتے ہیں کہ کس کے لیے کون سا وقت مناسب ہے. اگر یہ معاملہ ہم پر چھوڑا جاتا کہ تم فیصلہ کرو کہ تم یا تمہارا رشتہ دار یا تمہارا عزیز یا تمہارا بھائی یا تمہارا دوست کس وقت دنیا سے جائے، تو ہم تو اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ یہ فیصلہ کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنی حکمت سے فیصلہ کرتے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی علاج، کوئی سائنس، کوئی تدبیر اسے روک نہیں سکتی. اگر کسی معتقد یا دوست کی قربانی کسی کی موت کو ٹلا سکتی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین
نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک لمحے اور ایک گھنٹے کے اضافے کے لیے ہزاروں جانیں قربان کر دیں، لیکن وقت تھا، آ چکا تھا، اللہ کی طرف سے تھا، لہذا ایک مومن کا کام یہی تھا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فاللہ حی لا یموت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کام جو چھوڑ گئے ہیں اور جو افراد چھوڑ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اس کام کو لے کر آگے چلیں گے۔ قدرت کا طریقہ یہی ہے کہ آفتاب غروب ہوتا ہے تو ستارے نکل آتے ہیں، چاند ابھر آتا ہے، بالآخر پھر سورج نکل آتا ہے۔ تو اس واسطے جو حضرات جن حضرات کی تربیت کر کے وہ چلے گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ ان کے کام کو بھی جاری رکھیں گے، ان کا صدقہ جاری رہے گا، اور زندگی میں انہوں نے جو کچھ ہدایات دی ہیں، تعلیمات دی ہیں، وہ ان کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کے ساتھ جو صدمہ ہو اس کے اظہار میں بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کی تسکین کا راستہ بھی یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ یہ جدائی عارضی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ واپس ہمیں بلائیں تو وہاں پر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ملاقات مقدر ہو۔ بس آپ حضرات سے درخواست یہی ہے کہ ان کے چھوڑے ہوئے نقوش کو تازہ کرتے ہوئے انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کا چھوڑا ہوا ہے صدقہ جاریہ قائم رہے گا، اور ان کے لیے بھی ثواب کا موجب ہوگا، اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ۔ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے حضرت مولانا فیض الرحمان صاحب کی مکمل مغفرت فرمائے، ان کو اپنے بارگاہ میں درجات عالیہ عطا فرمائے۔ انہوں نے جو خدمتیں انجام دی ہیں اللہ اپنے رحمت سے اس کو قبول فرما لے، اور اس کو قبول فرما کر ان کو اپنے مقعد صدق میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہوں نے جو ادارہ چھوڑا ہے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، انہوں نے جو اولاد چھوڑی ہے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اے اللہ اس صدقہ جاریہ کو ہمیشہ باقی رکھیے، عافیت کے ساتھ باقی رکھیے، ہر طرح کے شر و فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیے، اور ان کے مشن کو، ان کی مقاصد زندگی کو یا اللہ آگے بڑھانے کی ان کو توفیق عطا فرمائیے، قدم قدم پر ان کی دستگیری فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی واسطہ آپ واپس لیتے ہیں تو خود براہ راست کفالت فرماتے ہیں، براہ راست دستگیری فرماتے ہیں۔ اے اللہ ان کی بھی اسی طرح براہ راست کفالت، براہ راست دستگیری فرمائیے۔ یا اللہ ان کو سیدھے راستے پر رکھیے۔ یا اللہ ان کے درمیان ہمیشہ محبت، مودت، اتحاد، اتفاق قائم رکھیے۔ یا اللہ ان کو مرحوم کے طریقے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، آفات سانحات سے اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا